الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم سامعین کرام و مصلیان اعظام، آج 30ویں پاری کی تلاوت ہم سب نے سنی ہے۔ قرآن کا یہ آخری پارہ ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے اوپر ایمان کے حوالے سے ہم انسانوں کو یقین دلایا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اس میں کسی کو شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل بار بار اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو یوں دہرایا ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بھی انکار کیا، لیکن یہ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، دنیا چلانے والا اللہ ہے، یہ سب مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی عبادت کریں گے، اور ان کے تعلق سے ان کی عقیدت تھی۔ تو اس بات کی بھی لڑائی تھی۔ دوسرا جو بڑی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے اٹھے تھے۔ آپ نے جب یہ دعوت پیش کی تو لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ آپ کی تیسری بڑی دعوت تھی کہ ایک دن آئے گا تم سب ختم کیا جاؤ گے، ساری دنیا ختم ہوگی، اور ہمارے اور آپ کے کیے جانے کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ تیسری دعوت پر مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، اور قیامت ہوگی، دنیا ختم ہوگی، لوگ جو آج مر رہے ہیں جن کی ہڈیاں سڑ جائیں گی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اپنی مجلسوں میں اس کا مذاق اڑانے لگے۔ قرآن نے اس لیے بار بار توحید کو ذکر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اس کا ذکر کیا، اور یہ تیسری جو ٹاپک ہے اس کو بار بار چھیڑا ہے۔ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے باقاعدہ اور اس موضوع کو چھیڑتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اذا كنا عظاما نخرا، وہ لوگ کہتے تھے جب ہم وہ ہڈیاں ہو جائیں گے جو بھور بھوری ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، تو پھر دوبارہ کیسے ہم کو اللہ زندہ کرے گا؟ یعنی یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس ٹاپک کو بار بار چھیڑا ہے۔ اور اما پارہ 29واں پارہ جو عام طور سے پورے سال ہم نماز میں امام کے پیچھے سنتے رہتے ہیں، اور ائمہ حضرات عموماً اسی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر قیامت واقع ہوگی، ہر ایک انسان کو حساب دینا ہے، یہ عقیدہ بار بار سکھایا جاتا اور بتایا جاتا۔ 30ویں پارے کی جو شروعات ہوتی ہے، پہلی سورت ہے سورۃ النبا۔ نبا کا مطلب ہی ہوتا ہے خبر، اور نبأ العظیم کا مطلب ہوتا ہے قیامت، بڑی خبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بڑی خبر کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہوگا، کوئی کہتا نہیں ہوگا، کوئی کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا، الگ الگ طرح کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، کل ملا کے ان کو یقین نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سوچتے ہیں، ان کو ایک دن پتہ چل جائے گا، اور ان کو ضرور پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ایک دن آئے گا تم کو معلوم ہوگا۔ پھر اللہ نے اس صورت کے اندر اپنے احسانات کو گنائے ہیں، قیامت آئے گی، دنیا کو کیسے ہم نے پیدا کیا، وہ ساری چیزیں بیان کی۔ دوسری سورت سورہ نازعات ہے،
اس میں بھی اللہ نے اسی عقیدے کو دوبارہ دہرایا ہے، لیکن اللہ نے اس میں ایک اور چیز اہم بیان کی کہ کون انسان جنتی ہے، کون انسان جہنمی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ چلا کر اللہ کی مرضی کے مطابق چلایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مختصر میں بتا دیا جنتی کون اور جہنمی کون۔ اس کے بعد سورہ عبس کی تلاوت ہوئی۔ عبس یہ عربی کا ایک ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ اور منہ بنا لینا، ناک بھوں چڑھا لینا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی شروعات ہی اسی سے کی ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں جو بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں تو ان کے بہت فالوورز ہیں، وہ لوگ جلدی آ جائیں گے، اس لیے آپ بڑی محنت کرتے تھے ان کے پیچھے۔ اتنے میں ایک صحابی تھے جو آنکھ سے اندھے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ مسئلہ جاننے کے لیے، کچھ آپ سے پوچھنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر نے تھوڑی سی توجہ دی اور ان سے مخاطب ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی توجہ انہیں سرداران قریش کی طرف پھیر لی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس ادا سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اے نبی، ایک اندھا ہے، آپ کا اپنا ہے، ایمان والا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، آپ اسے توجہ کم دے رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ کا منہ بن رہا ہے، آپ کی ناک بھوں چڑھ رہی ہے، ایسا نہ کریں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص اچھا ہے بنسبت ان سرداران قریش کے، آپ اسے پھول توجہ دیجئے، پوری توجہ دیجئے، یہ اس کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ لگائی، اور اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ وقت کہ جب میرے پیغمبر نے اپنے ناک بھوں چڑھائے تھے، توجہ اپنی دوسری طرف کر لی تھی کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، تمہیں کیسے معلوم کہ آیا ہے تو کچھ سیکھے گا نہیں؟ یہ آیا تھا سیکھنے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے، یہ آیا تھا آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کر دیتے تو شاید اسے اس کی نصیحت کام دیتی۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی، یہ لوگ جو سرداران قریش ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان کو توجہ پہ توجہ دیے جا رہے ہیں، اور آپ کا اپنا آتا ہے تو آپ اس سے ذرہ برابر مخاطب نہیں ہو رہے ہیں، اس سے آپ پوری توجہ لگا کے بات نہیں کر رہے، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ بندہ ڈرنے والا ہے، وہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ قرآن ہے، آپ کا کام ہے پیش کر دینا۔ آپ پیش کر دیجئے، جس کا من ہوگا قبول کرے گا، اور جسے اللہ چاہے گا وہی قبول کرے گا۔ اس لیے آپ خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے لوگوں کو اگنور نہ کیا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر میرے نبی ذرہ برابر خیانت کرنے والے ہوتے، یعنی ذرہ برابر آپ کے دل میں چوری بےمانی ہوتی، تو ان آیتوں کو ضرور قرآن سے نکلوا دیتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو بھی باقی رکھا، یہ بتانے کے لیے اے دنیا کے لوگوں، جہاں مجھے اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے مجھے ٹوکا ہے، وہ بھی قیامت تک تلاوت کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ پہلے بھی امانت دار تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ان کو ڈانٹ پڑی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر کی تلاوت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کہتے تھے کہ خود قرآن لکھتا بناتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی یہ لوگ اناپ شناپ بکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت جبریل کی طرف قرآن کی نسبت کی ہے اور فرمایا جبریل بھی کوئی معمولی فرشتہ نہیں تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ۔
مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین. یہ قرآن کریم ایک معزز فرشتے کا کلام ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم ایک معزز فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آتا ہے، ذی قوہ، جو کہ طاقتور بھی ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس رہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا قریبی فرشتہ ہے، مکین عزت دار فرشتہ ہے، مطاع، اور وہ آسمانوں میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے، امانت دار بھی ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے سامنے جو اللہ کا بندہ اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے یعنی محمد الرسول اللہ، یہ کوئی پاگل کوئی دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ان دونوں کی دوستی کے بارے میں جان لو کہ اس نبی نے اپنے اس فرشتے کو 2 بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک بار آسمان کے کناروں میں کھلے طور پہ بھی دیکھا تھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی اتنا امانت دار ہے کہ یہ نبی جو بھی غیب کی بات اسے معلوم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی معلوم ہوتی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرتا ہے، اس کو تم تک مینوان پہنچا دیتا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ نبی جو بھی باتیں کہتا ہے یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اے لوگوں تم اس نبی کی بات کو ٹھکرا کر کس راستے پہ جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم نے راستہ کیوں بدل لیا، تم دوسرے راستے پہ کیوں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اس پیغمبر نے جو پیش کیا یہ اللہ کی طرف سے ذکر ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کو ذکر کیا ہے. سورہ انفطار میں بھی قیامت کیسے قائم ہوگی وہ پورا نقشہ بیان کیا. آسمان ٹوٹے، سورج بے نور، ستارے بے نور، وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ فسق و فجور کی دنیا میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، جو گناہوں کی زندگی جی رہے ہیں، وہ جان لے گناہوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. ان کو میں اپنے سامنے حاضر کروں گا، ان کے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، فیصلے کا دن آئے گا، اس دن میرے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خاص طور سے فیصلے کے دن کے بارے میں بتایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کون سا دن ہے؟ اس دن تمہیں پہنچایا جائے گا، اس دن تمہیں لایا جائے گا اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے. تمہیں معلوم نہیں کہ فیصلے کا دن کون سا دن ہے. فرمایا اللہ نے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ فیصلے کا دن وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس دن کوئی بھی بندہ کسی کے لیے ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا، ذرہ برابر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. سارے لوگ خالی ہوں گے، اتنے زیادہ خالی ہوں گے کہ بدن پہ ایک ذرہ ایک چیتھڑا کپڑا بھی نہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے. لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کو ذرہ برابر کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. انسان خود مادرزاد ننگا ہوگا، دوسرے کا کیا کرے گا. والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کی چلے گی. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن کی ملکیت کا اظہار کیوں فرمایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آج تک مالک ہے، قیامت تک مالک رہے گا، اور فیصلے کے دن قیامت کے دن تو مالک ہے ہی، ساری چیزوں کا مالک رہے گا. لیکن اللہ نے خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ اے میرے بندوں، دنیا میں تم زندہ ہو، تمہارے پاس کچھ پاور ہے، تم سوچ لیتے ہو، تمہارے پاس کچھ اختیار ہے، کچھ کر لیتے ہو، لیکن قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی ایسا ماحول نہیں دیا جائے گا کہ تم کچھ کر سکو. ایک نیکی بھی تم نہیں کر سکتے ہو، ایک نیکی بھی تمہارے کرنے کی بس کی بات نہیں ہوگی. دنیا میں کسی کو چاہتے ہو نفع دے دیتے ہو، دنیا میں چاہتے ہو اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاتے ہو، بیوی کے لیے، محلے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کر جاتے ہو، لیکن وہاں تم کسی کے لیے بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس دن صرف اور صرف میرے انڈر میں پاور ہوگا، اختیار میرا ہوگا، معاملہ میرا ہوگا، عدالت میری ہوگی. میں صرف بولوں گا اور باقی سب سنیں گے، جو میں پوچھوں گا وہی جواب دے گے. اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس دن تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس دن کے لیے تیاری کرو. اس کے بعد سورہ مطففین کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ مطففین مکہ کے پس منظر میں اگر سمجھے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی.
مکہ کے لوگ بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نصیحت کی کہ ایک تو تمہارے اندر شرک ہے اور بیمان بھی تم ہو، تجارت بھی کرتے ہو، بیمانی بھی کرتے ہو۔ تو پہلے ایک قوم تھی جو بیمان تھی، ان کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے، اور تم بیمانی کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کمائی کا بھی حساب دینا ہوگا، تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، یعنی کہ بےمانی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری دنیا کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا، ان سے بھی حساب لیا جائے گا، ان کی بیمانی کا حساب لیا جائے گا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بیمانی سے روکنے کے لیے سیدھے یاد دلایا کہ حساب دینا ہے، سوچ لو، حلال پہ رہو گے تو آسانی سے حساب ہو جائے گا، اور اگر حرام پہ آ جاؤ گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آخرت کا تذکرہ کیا کہ اس کی وجہ سے ڈرو، اور یقین مانیے جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے حرص اور لالچ نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا جہان کا تمام گناہ کر بیٹھے گا، اس کو کبھی ڈر نہیں ہوگا۔ اور جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی لرز جائے گا، ڈر جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بروج کی تلاوت ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے سورہ مطففین میں ہی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہوں کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ پڑ جاتے ہیں، دلوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے دل۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی و ابن ماجہ کی روایت ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا، کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے وہ کالا نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور لگاتار گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو اس کا دل کالا مزید ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں۔ تو دلوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو گناہوں سے توبہ ضروری ہے، گناہوں سے پرہیز ضروری ہے، اور اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، تاکہ دل پہ کسی طرح کا کوئی دھبا باقی نہ رہے، صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ کامیاب ہو کر آئیں گے جن کے پاس سلیم دل ہوگا، قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے صحیح سالم، صاف ستھرا دل۔ وہی صاف ستھرا دل ہوگا جس میں گناہوں کے دھبے نہ ہوں گے، اور گناہوں کے دھبے ختم کرنے کا ذریعہ توبہ سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن توبہ ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے دل کو صاف نہیں کر پا رہا ہے، یعنی کہ ہر انسان توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ توبہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ دل صاف ہو جائے۔ سورہ بروج کی تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد فرمایا ایک قوم تھی جس قوم کے لوگوں کو بادشاہ وقت نے زندہ جلا دیا تھا، اصحاب الاخدود۔ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اصحاب الاخدود کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ اصحاب الاخدود کو مار دیا گیا، اس آگ کے اندر جلا دیا گیا جو بھڑکائی گئی تھی۔ مارنے والے اتنے زیادہ سخت دل تھے کہ لوگوں کو اس آگ کے گڑھے میں ڈالنے کے بعد بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ اتنی بری طریقے سے جل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یہ لوگ بیٹھ کر اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ مومنین کتنا تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا گناہ کچھ نہیں تھا، ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی سوائے اس کے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے، بس اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی تھی۔ کا کوئی گناہ کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو بادشاہ وقت نے ان کو زندہ جلوا دیا۔ اس کا واقعہ تفصیل سے حدیثوں میں آتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہوں کے ہاں پہلے زمانے میں جوتشی ہوتے تھے اور ان کا بڑا رتبہ ہوتا تھا، راہب ہوا کرتے تھے، جوتشی ہوا کرتے تھے، کاہن ہوا کرتے تھے۔ تو کاہن اور جوتشی یہ بادشاہوں کے بڑے قریب ہوتے تھے۔ کاہن کے عمر بہت زیادہ ہو گئی، قریب ہو گیا موت کے، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، کوئی ہوشیار لڑکا دیجئے کہ جس کو میں اپنا علم ٹرانسفر کر دوں، میں اپنی یہ جانکاری جو میرے پاس ودیا ہے میں اسے دے دوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہوشیار ذہین و فطین لڑکا اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب روزانہ وہ لڑکا اس کاہن کے پاس آتا تھا اس کا علم سیکھنے کے لیے۔ راستے میں ایک ایماندار شخص کا، ایک راہب کا، ایک مولوی صاحب کا گھر پڑتا تھا۔ وہ راہب وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے اس مولوی صاحب کے گھر پہ تھوڑی دیر رک جایا کرتا تھا، یعنی کہ وہاں دین کی بات سیکھتا، پھر جا کے اس کے پاس جادوگری اور کہانت کی تعلیم لیتا تھا۔ لڑکا کشمکش میں ہو گیا کہ کون سا حق ہے، لیکن اس کا دل اسی پہ غالب تھا کہ یہ جو ایماندار شخص بتا رہا اسی کی بات حق ہے اور اس کی بات جھوٹی ہے، شیطان والی بات۔ ایک دن اس کو تجربہ کرنے کا موقع مل گیا، یہ اپنے گھر سے واپس جا رہا تھا، یہ اپنے استاد کے گھر سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کوئی جانور نکلا ہوا تھا، سانپ یا کوئی زہریلا جانور تھا، جس کی وجہ سے لوگ راستہ کراس نہیں کر پا رہے تھے، پوری بھیڑ لگ گئی تھی۔ اب کوئی اس کو مار بھی نہیں رہا تھا ڈر کی وجہ سے۔ یہ لڑکا وہاں بھیڑ میں کھڑا تھا، یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے اللہ رب العالمین، اگر راہب کی بات، میرے استاد جی جو ایمان والے ہیں ان کی بات صحیح ہے تو یہ میں پتھر تیرے نام سے مار رہا ہوں، یہ جانور مر جائے، راستہ خالی ہو جائے، راستہ صاف ہو جائے۔ اور اے اللہ اگر راہب کی بات غلط ہے اور شیطان کی، کاہن کی بات صحیح ہے تو یہ جانور نہ مرے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر پتھر سے مارا، وہ جانور مر گیا۔ اب اس بچے کا یقین بڑھ گیا کہ ہاں ایماندار کی بات صحیح ہے، یہی بات اچھی ہے، مکمل ایمان والا بندہ ہو گیا۔ اب راستہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ایماندار ہے۔ یہ مادر ذات جو گونگے بہرے پیدا ہوتے تھے، دعا کرتا تھا اللہ کے فضل سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، یعنی ایک طرح کا چمتکاری بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر اس کے اندر دی، بڑی شفا اس کی دعا میں دے رکھی تھی۔ یہ جس کو بھی دعا کرتا تھا تو شرط لگاتا تھا، پہلے تم وعدہ کرو کہ ایمان لاؤ گے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ اور لوگ ایمان قبول کرتے گئے، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ کی نگاہ میں لڑکا آ گیا، بادشاہ نے کہا اب اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ اپنے لوگوں کو لگایا، کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہیں سے اس کو دھکا دے دو، یہ مر جائے۔ لے کے گئے، اس نے اللہ سے دعا کی، پروردگار نے اس بچے کی حفاظت کر لی، پہاڑ ہلا، سارے کے سارے لوگ مر گئے، یہی صرف بچا۔ بادشاہ کو جب خبر ملی کہ ہمارے سارے لوگ مارے گئے، یہ بچہ بچ گیا، اس نے دوسری ٹیم تیار کی، کہا اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ اور پھر اس کے بعد اس کو سمندر میں اٹھا کر پھینک دو۔ لے کر گئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی، اور کشتی میں تمام سوار لوگ جو کفار تھے مارنے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ بادشاہ مارنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتا، مار نہ پایا۔ آخرکار بچے نے بادشاہ کو ترکیب دی، او بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آئیڈیا بتلاتا ہوں، آپ مجھے اللہ کا نام لے کر ایک تیر ماریے، میں مر جاؤں گا، اور اگر کسی اور کا نام لے کر ماریں گے تو میں نہیں مروں گا، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ لیکن ساری دنیا کے سامنے آپ کو کام کرنا ہوگا، پورے مجمع میں آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ یہ مجھے اللہ کا نام لے کر مارے گا، میں مر جاؤں گا، لیکن جتنا مجمع ہوگا سب کے سب ایمان والے ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، سارے لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایک گڑھا کھودا جائے، آگ لگائی جائے اور اس میں سب کو زندہ جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا قتل اصحاب الاخدود، ان لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، ان کو صرف ان کے ایمان کی سزا ملی تھی، سب کے سب جنتی ہیں۔
تو ایمان قبول کرنا، ایمان پہ رہنا چلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنے آسانی سے ہم اور آپ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد سورہ طارق کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو جب گھمنڈ آنے لگے، جب وہ آپے سے باہر ہونے لگے، اپنی پیدائش پہ غور کر لے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا کس سے کیا گیا۔ مِمَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مردوں کے ریڑھ کی ہڈی سے، عورتوں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، جس اللہ نے مرد و عورت کے نطفے ملانے کے بعد ایک مکمل انسان پیدا کر دیا ہے، وہ اللہ اس انسان کے مر جانے کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈیاں جو باقی بچیں گی، ان ہڈیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ ان کو کھڑا کر دے گا اور ان کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا اس پہ غور کر لیا کرو جب آپے سے باہر ہو۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ غاشیہ، غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے غاشیہ۔ غاشیہ جب قیامت آئے گی تو ان لوگوں کو یہ اتنا خطرناک ہولناکی اور عذاب کا ماحول ہوگا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گی، لوگ اس کے اندر گھرے ہوئے اس کے چکر میں، اس کے جال میں پھنسے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ کو ڈھانپنے والی بات کی خبر مل چکی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، ایک وہ دن آئے گا جس دن لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، کافروں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا۔ تصلی نارا حامیہ، یہ بھی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بات ذکر کی، کام کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ اس سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے یہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، کرسچن کی بات ہو رہی ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ لوگ عمل تو کرتے ہیں، دین کے اوپر چلتے تو ہیں، دینی کام کرتے تو ہیں، لیکن تحریف شدہ اوریجنل دین پہ یہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بدلے ہوئے دین پہ عمل کر رہے ہیں، اصلی دین پر نہیں عمل کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کام کر کر کے، عمل کر کر کے یہ تھکے جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں مفسرین نے کہا مسلمانوں غور کر لو، تم بھی اگر اپنے دین سے بھٹکے، عمل کر کے تمہارے پیشانی پہ چاہے جتنے بڑے بڑے گھٹے پڑ جائیں، تم چاہے جتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ لو، کتنا ہی عمل کر کے تھک گئے ہو، لیکن اگر تم شرک کر کے گئے ہو، بدعت کر کے گئے ہو، تو ان اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے عمل کے باوجود۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کرتے تو ہیں لیکن تحقیق نہیں کرتے، کرتے تو ہیں لیکن اس کے صحیح اور غلط ہونے کا امتیاز نہیں رکھتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہی نیک عمل قبول ہوگا جس کے اندر خلوص ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، یعنی اس کے اندر نہ تو شرک ہو، ریاکاری نہ ہو اور نہ ہی بدعت ہو۔ اس لیے ہر عمل کو چھان پھٹک کر، تحقیق کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، بدعت سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ سورہ فجر میں تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کیفیت بتلائی ہے جس کے ہم اور آپ شکار ہیں۔ ہم میں سے لگ بھگ ہر ایک انسان کی ایسی طبیعت ہوتی ہے، جب اچھا ملتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تو میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی ہم غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے، چھپڑ پھاڑ کے دے رہا، میں اس کا مطلب صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور جب کچھ برا ہونے لگتا ہے تو کہتا اللہ تو مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ یہاں بھی انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، دونوں سچویشن میں انسان گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی طبیعت کو سنو، جب اسے اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور آزمانے کے لیے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اس کو اللہ مال عطا فرما دیتا ہے، اپنی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، تو یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے دیکھو میرے اللہ نے میری عزت کی ہے، میرے اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے دوبارہ آزماتا ہے اور اپنی روزیوں کو چھین لیتا ہے، اپنی نعمتوں کو چھیننے لگتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تب یہ دنیا کو وہ
کہتا پھرتا ہے کہ میرے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میری بے عزت کر دی، میری اہانت کر دی۔ اللہ نے کہا یہ انسان کی فطرت۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن جب ملتا ہے تو شکر گزار ہوتا ہے، اور جب چھنتا ہے تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی مسلمان ہوتا ہے۔ ملے تو جھکتے چلے جاؤ، اور چھننے لگے تو صبر کے پہاڑ بن جاؤ، یہ اسلام ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد کی تلاوت ہوئی۔ نیکی کی چوٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں ہاں کامیابی ہے تو کامیابی کی ایک چوٹی ہے، کامیابی اور نیکی کی ایک بلندی ہے۔ ٹاپ کلاس کی نیکی کیا ہے؟ آپ کو نیکی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں ایک تشبیہ دی ہے کہ نیکی ایک پہاڑ ہے، آپ نیچے سے نیکی کرتے کرتے پہاڑ پہ، نیکی والے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، لیکن ٹاپ پر کون سی نیکی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے شہر کی جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، قسم ہے باپ اور بیٹے کے رشتے کی، باپ کی اور بیٹے کے رشتے کی بھی قسم اللہ نے فرمائی۔ انسان کہتا میں نے بہت خرچ کر ڈالا، اب تو مجھے جنت ملے گی، انسان یہ بھی کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے میرے بندے کیا تو بھول گیا، کیا میں نے تیرے لیے دعا کہ نہیں بنائی جس سے تو دیکھتا ہے؟ کیا میں نے تیری زبان نہیں بنائی جس سے تو بول رہا ہے؟ کیا میں نے تیرے دو ہونٹ نہیں بنائے جس کی مدد سے تو کھا رہا ہے، جس کی مدد سے تو بول رہا ہے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور میں نے تجھے راستہ بھی دکھایا ہے، ہم نے تجھے گمراہی کا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا، اور پھر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت کے طور پر، گائیڈ کے طور پر اپنے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا۔ فلقتحم العقبہ، لیکن میرا بندہ پھر بھی نیکی کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ نیکی کی چوٹی کیا ہے، یہ گھاٹی کون سی گھاٹی ہے؟ عقبہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اور بڑا پرخطر ہوتا ہے، اس راستے سے گزرنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اللہ نے کہا اس گھاٹی سے، اس نیکی کی چوٹی سے پھر بھی تم گزر نہ سکے، اور جاننا چاہتے ہو یہ نیکی کی چوٹی کون سی ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ کسی کی گردن پکڑی ہوئی ہے، غلام ہے، اس کو آزاد کرا دو۔ کوئی قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، اس کے قرض کو ادا کرنے میں سہارا بن جاؤ۔ کوئی جیل کی سلاخوں میں بغیر کسی الزام کے سڑ رہا ہے، اسے نکالنے میں مدد کر جاؤ، یہ نیکی کی چوٹی پر پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ یتیم جو تمہارے آس پاس میں ہے، جو تمہارے رشتے میں یتیم ہے، ان یتیموں کی دیکھ بھال کرو۔ لوگوں کو اس وقت کھلاؤ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں، بھوکوں کو کھلایا کرو، یہ نیکی کی چوٹی پر چڑھنے کا ذریعہ ہے۔ مسکینوں کو کھلاؤ جو مسکین بیچارے زمین پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا او مسکینا ذا متربہ، ایسے مسکینوں کو کھلاؤ جو زمین پہ پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بدن پہ لباس نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ سارے کے سارے کام کرو، لیکن ساتھ میں ایمان والے بن کے رہنا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایمان والے بھی بنو۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، مشکلیں آئے تو صبر کرو، لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کی تعلیم بھی دو۔ معلوم یہ ہوا، یہ شروع میں جو اللہ نے 4-5 چیریٹی کے کام بتائے، پھر لاسٹ میں بتایا یہ اس وقت کام کریں گے جب تمہارے پاس ایمان ہوگا، صبر ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی چھمتا اور دعوت ہوگی۔ یہ ہے نیکی کی چوٹی۔ اللہ نے اور جگہوں پہ مطلق یتیم کا ذکر کیا، اور جگہوں پہ مسکین کو بتایا، لیکن یہاں یتیم کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دی، یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار جو یتیم ہو اس کو زیادہ خیال کرو، رشتے میں بھی یتیم ہوتے ہیں ان کا زیادہ خیال کرو۔ او مسکینن ذا متربہ، بہت سارے غریب فقیر مسکین ملیں گے، لیکن وہ مسکین جو زمین بوس ہو چکا ہے، جو زمین پہ گر چکا ہے، جس کے پاس کپڑے بھی نہیں، کھانے کے کوئی انتظام نہیں، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا زیادہ خیال کرو۔ اور جب لوگ بھوکے مر رہے ہو اس وقت کھلایا کرو۔ ان دنوں میں تنگی کی حالت میں اپنا سینہ نکال کے، اور تنگی کی حالت میں اپنا دل کلیجہ، اپنے مال کو لوگوں کے سامنے رکھو، اس وقت کی نیکی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کا ذکر کیا۔ سورہ شمس کا مطلب ہوتا سورج۔ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کی قسم کھائی، اور 10 چیزوں کو قسم
بلکہ 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے. 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے ایک بڑی بات کہی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 چیزوں 11 بار قسم کھانے کے بعد اللہ فرما رہا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اور نامراد ہو گیا وہ بندہ جو اپنے نفس کا غلام بن گیا, جس نے اپنے نفس کی مٹی پلید کر دی, جس نے اپنے نفس کو زمین کے حوالے کر دیا. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ یہ بات فرما رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا یہ انتہائی بڑی نیکی ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے. 11 قسم کھانے کے بعد اللہ یہ بات بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورہ لیل میں یہ بتایا کہ آسان زندگی اور تنگ زندگی کیا ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, جو لوگوں کو دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کے آگے کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جو بخیلی کرتے ہیں اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور وہ قیامت کا انکار, بھلائیوں کا, نیکیوں کا انکار کرتے ہیں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو اس کے آگے کے معاملات کو ہم تنگ کر دیتے ہیں, مشکل بنا دیتے ہیں. مختصر الفاظ میں اللہ نے بتایا تنگ زندگی اور آسان زندگی کون سی ہوتی ہے. اس کے بعد مشکلوں میں سکون کا سامان کب ملتا ہے اور کس کی طرف سے ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکلیں آئی تھی, لگاتار تابڑ توڑ زمین سے لے کر کونے کونے تک ہر چپے میں جہاں جاتے تھے مشکلیں آپ کو گھیرے رہتی تھی. ایک دور یہ بھی آیا تھا کہ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پورے خاندان کا ہوا تھا. کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے, لوگوں نے پتے چبائے تھے, جانوروں کی میگنیوں سے اپنی پیاس بجھائی تھی, عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے طاقت نہیں رکھتی تھی, پستان میں دودھ ہی نہیں بنتا تھا, بڑی مشکل حالات تھی. اور میرے نبی ایسے وقت میں کس صبر سے اپنی قوم کو سمجھا رہے ہوں گے کہ مان لو میں صحیح ہوں, یہ جو وقتی مصیبت آئی ہے صبر کر لو, آگے تمہارے لیے آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلیاں قرآن میں دی ہیں. آپ کی تسلی کے لیے اما پارا کے اندر 2 سورت, سورۃ الضحیٰ اور سورہ انشراح, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اے میرے پیغمبر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا, آپ کو پریشان حال چھوڑ کے چلا جائے گا. آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا, آپ کو چھوڑا نہیں ہے, آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور اے میرے پیغمبر یہ دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے, آخرت کی زندگی آپ کے لیے بڑی بہتر زندگی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی ہم نے آپ پر بڑی نعمتیں کی ہیں. آپ یتیم پیدا ہوئے پھر بھی آپ کی حفاظت کی, لوگوں نے آپ کو مارنا چاہا آپ کی جان کی حفاظت کی, آپ کو جگہ جگہ مدد دی ہے. اے میرے نبی آپ پر میں نے جو نعمتیں کی اپنی نعمتوں کو لوگوں سے بیان کریے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, کیا میں نے آپ کے دل کا آپریشن نہیں کروایا, زمزم کے پانی سے نہیں دھلوایا, کیا میں نے آپ کے دل کے اندر سے وہ چیز نہیں نکلوائی جو انسانوں کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے نبی آپ کے کندھے سے بوجھ بھی ہٹایا میں نے. اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بھی دنیا میں بلند کر دیا, اور آپ کا نام تو اتنا اونچا کر دیا کہ آپ کے نام کے بغیر اذان بھی دی جائے تو اذان مکمل لاؤ. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قرآن کی آیت یہ بھی اتاری کہ جو آپ کی پیروی کرے وہ میری پیروی کر رہا ہے, جو آپ کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کر رہا ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو دنیا میں بلند کر دیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اے میرے نبی آپ کو میں نے شروع سے سپورٹ دیا ہے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا. جب آپ خالی ہو جایا کریں تو اپنے اللہ کی خاص طور سے زیادہ عبادت کیا کریں اور اپنی ساری توجہ میری طرف لگا لیا کریں, آپ کو میں سپورٹ کرتا رہوں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوتی تھی اس طرح کی صورتوں سے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا بندہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ,
اور عام طور سے جو ناشکرے بندے ہوتے ان کو پتا ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اس ناشکری پر خود بندہ گواہ ہے، اس کے باوجود ناشکری کر رہا ہے. ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں میں غلط ہوں لیکن میں کروں گا. اللہ نے فرمایا گناہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن خود اپنی ناشکری پر خود کو گواہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں. ایسا ہو کہ کوئی دوسری گواہی دے، کوئی دوسرا سامنے آئے تو بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی، لیکن انسان کی ڈٹائی دیکھیے کہ غلط بھی ہے اور خود گواہ بھی بنا ہے اپنی غلطی کا. ہاں میں غلط ہوں پھر بھی چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مال کے بڑے حریص اور بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے حریص اور بڑے بخیل ہوتے ہیں. اور ایک بات جان لیجئے، جس کے دل میں دین سے زیادہ مال کی محبت ہوتی ہے اس کے اندر دو برائیاں ضرور پائی جائیں گی. ایک، وہ بندہ انتہائی زیادہ ادنا درجے کا لالچی ہوگا، اور دوسری برائی یہ ہوگی وہ انتہائی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا بخیل ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مفسرین نے لکھا حب الخیر سے مراد مال ہے، یعنی مال کی محبت میں بڑی شدت اس کے پاس پائی جاتی ہے. کس کے پاس؟ جو ناشکرا ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ عصر کی تلاوت ہوئی. سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا کامیابی کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ساری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو علم کے ساتھ ایمان لائیں اور صبر کریں، حق بات لوگوں کو بتائیں اور صبر کی تلقین کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائیں، عمل صالح کریں، نیک کام کریں، لوگوں کو حق بات بتلائیں اور پھر صبر کریں. یہ 4 کام جو لوگ کریں گے وہ نقصان و گھاٹے میں نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے. ہمزہ اور لمزہ، مفسرین نے کہا اس میں سے ایک کا معنی یہ ہے کہ جو محفلوں میں لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، منہ پہ بول دیتا ہے. برائی اصلاح کے لیے کب بیان کی جاتی ہے؟ جب اس شخص کے کہی جائے جس کے اندر برائی ہو اور نیت اصلاح اس کی ہو، اور ایسی جگہ پہ کی جائے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو، اور اگر کسی دوسرے سے کی جائے تو وہ بندہ وہ ہو جو اس کی اصلاح کر سکتا، جیسے باپ. مفسرین نے کہا کہ جو لوگوں کی برائیاں مجلسوں میں کرتے ہیں ان پر بھی ہلاکت و بربادی ہے، اور وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو بربادی ہے ہی. اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا. ویل، ہلاکت و بربادی ان چغل خوروں کی غیبت کرنے والوں کے لیے ہے جو مال تو جمع کرتے ہیں اور اس کو بار بار گنتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا. اور یہ گمان کر بیٹھے ہیں، یہ مان بیٹھے ہیں کہ ان کا مال ان کو مرنے ہی نہیں دے گا، ان کا مال ان کو زندہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ جہنم کے اندر دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر پھینک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے. ایک بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی، اگر انسان کو مال پر اتنا بھروسہ ہے کہ موت سے بچا لے گا یہ، تو یہ غلط بھروسہ ہے. اللہ نے فرمایا ڈالے جاؤ گے جہنم میں. اس لیے مال کو کبھی دین سے ٹکرانے نہ دو. دین مقدم ہونا چاہیے، دین پہلے ہونا چاہیے. اور فرمایا کچھ ایسے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو میں زندگی خرید سکتا ہوں. زندگی نہیں خرید سکتا، کوئی نہیں خرید سکتا. اور کورونا کے دنوں میں سب لوگ عینی گواہ ہیں اس کے. اس کے بعد ہاتھی والا جو واقعہ ہوا تھا، سورہ فیل اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، اللہ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی. اللہ رب العالمین نے چڑیوں کے جھنڈ کو بھیجا اور ان چڑیوں کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کنکریوں کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو ہار دی تھی. وہ لوگ مارے گئے تھے اور اتنی بری طرح سے مارے گئے تھے کہ جیسے کھائی ہوئی بھوس، اس طرح سے یہ لوگ مارے گئے. فجعلہم کعصف معقول. جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، پھینک دیا، جانور نے کھایا، پھر اگلا ادھر ادھر پڑا، ایسے ان کی درگت بن گئی تھی. چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو ہرایا تھا. اللہ پر بھروسہ تو اللہ ہمیشہ مدد کو تیار ہے. سورہ قریش کی تلاوت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ دین کے ذریعے سے عزت دیتا ہے،
کچھ لوگوں کو اللہ مسجد کے ذریعے سے عزت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ مدرسے کے ذریعے سے عزت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ قرآن کے ذریعے سے عزت دیتا ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پہ بیان کیا، مکہ کے جو مشرکین تھے، قریش قبیلہ، ان کو خانہ کعبہ کی وجہ سے عزت ملتی تھی۔ یہ مشرک تھے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن تجارت کرنے کے لیے جب دور دراز سفر کرنے جاتے تھے، اس زمانے میں ڈاکوؤں کا دور تھا، ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو کوئی نہ لوٹتا تھا، کعبہ کی عزت کی وجہ سے کہ یہ لوگ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دین کی وجہ سے رتبہ ملتا ہے، ایسے بندے پر فرض ہے کہ میرے آگے جھکے، میری عبادت کرے۔ اللہ نے قریش والوں کے بارے میں بیان فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش والوں کو جو یہ عزت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر کو آسان کر دیا، گرمیوں میں سفر کر سکتے ہیں، ٹھنڈیوں میں سفر کرتے ہیں، آرام سے سفر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو عزت مل رہی ہے۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ان لوگوں کو کرنا چاہیے، جس رب نے ان کو بھوکے جب تھے تب کھلایا، جس رب نے ان کو خوف و دہشت کے ماحول میں بھی امن و سکون کی زندگی دی۔ معلوم یہ ہوا اگر دین کے ذریعے سے عزت مل رہی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، انسان کو اور اللہ سے اپنا لو لگانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس کو اپنے کیے پر یہ امید نہ ہو کہ اس کا بدلہ ملے گا، وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ کبھی کوئی نیکی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو قیامت کا انکار کر رہا ہے یہی ہے جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو چھوڑ دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی کو کھلانے کے لیے نصیحت بھی نہیں کرتا، کسی کو یہ ابھارتا بھی نہیں ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، ایک تو بندہ خود نہیں کھلا رہا ہے، دوسرے کو کہتا بھی نہیں کہ کھلانا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا کھلا بھی رہا تو اس کو روک رہا ہوتا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بربادی نمازیوں کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں چلے گئے تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ضروری نہیں ہے۔ نمازیوں کے لیے بربادی وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازی نماز سے غافل، ہاں جو نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتا ہے وہ اس آیت کے اندر داخل ہے، جو نماز اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے پڑھتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہے، جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ اس کے اندر داخل ہے، جو نماز کو اس کے حق کے ساتھ نہیں ادا کرتا ہے وہ اس آیت کے اندر داخل ہے، ان کے لیے بد دعا ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اس لیے نماز کو جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے پڑھیں، ایک تو ٹائم پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی، خوب جلدی جلدی پڑھی، نہ رکوع نہ سجدہ، کوئی چیز صحیح سے نہیں کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا، پھر سے پڑھا، پھر آیا اللہ کے نبی سے السلام علیکم، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر آیا تیسری بار، اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ بیسٹ نہیں کر سکتا، آپ بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اس کو سکھایا، خاص طور سے اس حدیث میں آپ نے فوکس کیا، سکون سے نماز پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، تمہارے رکوع میں اعتدال ہونا چاہیے، تمہارے قیام میں اعتدال ہونا چاہیے، تمہارے سجدوں میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی آرام سے سکون سے نماز پڑھو، کوے کی طرح ٹھوڑ نہیں مارنی ہے، یہ تماشا نہیں، کھیل نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ نماز کی بے حرمتی رمضان میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو نیکی نہیں کر پایا ہے اسے لعنت ملامت کرتے ہیں،
یہ غلط طریقہ ہے۔ نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا ہے، نیکی کے بعد بھی اللہ سے توبہ مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا تک اسلام پہنچایا، اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے نبی تسبیح بیان کریے، استغفار کیجئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح آ جائے گی، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جوک در جوک، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایسے خوشی کے ماحول میں فسبح بحمد ربک، اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے گا، واستغفر، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے گا، انہ کان توابا، وہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کی، اس نیکی کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، استغفار کیجئے۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کو برقرار رکھنا ہے۔ میرے نبی پورا صبح شام تک نیکی کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ استغفار آپ کرتے، 70 سے 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار کرنے کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو گناہ معاف ہیں اور صبح سے شام تک کوئی غلطی کا چانس ہی نہیں دکھ رہا، پھر بھی یہ حالت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، ہم اور آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے نبی سے ایک بار پوچھا تھا کہ تم جس رب کی طرف بلاتے ہو وہ رب ہے کون، انٹروڈکشن دو، تعارف دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص نازل فرمایا تھا، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صمد کہتے ہیں وہ ہستی جس کے پاس ساری دنیا چل کر آتی وہ کسی کے پاس نہ جاتا ہو، یہ اللہ کے اوپر فٹ آتا اور دنیا کی کسی ہستی پر یہ فٹ ہی نہیں آتا، کوئی بھی ہو اس صفت پہ اتر ہی نہیں سکتا۔ لم یلد ولم یولد، جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ تو کسی کا باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے مختصر میں بتایا، آپ ایک ایک صفت، دنیا کے اندر کروڑہا معبودان پائے جاتے ہیں، سب کے اوپر فٹ کیجئے، سوائے اللہ کے کسی کے اوپر فٹ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو اس صورت کا ترجمہ آپ جانیں، بس آپ یہ تعریف پیش کر دیں، اللہ کا انٹروڈکشن پورا ہو جائے گا۔ یہ صورت بڑی معنی خیز ہے۔ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھتے تھے اور کبھی کبھی پڑھاتے تھے، تو کوئی بھی صورت پڑھتے لاسٹ میں قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں لاسٹ میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ پیچھے ایک صحابی تھے، ان کو تھوڑا سا عجیب لگا، اللہ کے نبی سے جا کے شکایت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتا ہے لاسٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کا تعارف موجود ہے، اس میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا، کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے میں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں تو یہ سورت پڑھ رہا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے، تو یہ سورت کا مقام ہے۔ یہ سورت بڑی عجیب و غریب سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ کے نبی نے فرمایا 1/3 قرآن ہے، یہ 1/3 قرآن ہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں اور ہیں، قرآن کی آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں بھی بڑی معنی خیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار ایسا موڑ آیا تھا، آپ کو ستانے والوں نے کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے، جسم پر حملے ہوئے ہیں، آپ کی عزت پہ حملے ہوئے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، آپ کے ذہن و دماغ پر اٹیک کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار جادو ہوا۔ ایک یہودی تھا، وہ جادو کا جانکار تھا، اس نے جادو کیا، لبید ابن عاصم اس کا نام تھا، اور جادو کر کے جا کر تہ میں اس جادو کی ہوئی چیز کو دفن کر دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اوپر اس کا اثر پڑا،
آپ کوئی کام دنیا کا کرتے تھے، بھول جاتے تھے کہ میں نے کیا ہے، کھانا کھاتے بھول جاتے تھے کہ آپ کھائے ہیں، بیویاں آپ کی پریشان تھی، کئی دنوں تک یہ چلتا رہا۔ علاج کے لیے اللہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمائی اور حکم دیا گیا اس کو پڑھتے جائیے، گرہ کھلتی جائے گی، جادو کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔ یہ 2 سورتوں کے ذریعے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذہنی بیماری سے چھٹکارا ملا، شفا ملی۔ تو یہ صورت بھی بڑی اہم ہے۔ آپ یہ دونوں صورتیں آج اپنے بچوں کو لے کر لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، نظر بد لگ گئی، یہ صورتیں یاد رکھیں اور معنی یاد کر لیں، کیونکہ بچے ہیں تو ضرورت پڑے گی۔ خود پہ بھی کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے، خود کی بیوی پہ نظر لگ جاتی ہے، خود کی زبان سے اپنے بچوں پہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بد ہوتی ہے، حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا العین حق، نظر بد لگتی ہے، ماننا پڑے گا اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ صورتیں خاص طور سے یاد ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کی کبھی نوبت آئے تو اپنے بچوں کے اوپر دم کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، آپ جب شدید بخار میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ڈاکٹر کا کام کر رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کپڑا بھگو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھتی تھیں، یہی صورتیں پڑھ کے دم کرتی تھیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر پھونکتی تھی، اور پھر اللہ کے نبی کا ہاتھ آپ ہی کے بدن پہ پورا ملتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برکت والا ہاتھ تھا۔ تو یہ صورتیں بڑی معنی خیز ہیں، یہ معنی معلوم ہونی چاہیے، صورتیں یاد ہونی چاہیے، اپنے بچوں پہ دم کریں۔ اور ایک نصیحت، بات نظر بد کی آئی ہے تو زیادہ اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، تصویر سے بھی نظر لگ جاتی ہے، سامنے دیکھ کر تو لگتی ہے، تصویر سے بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا احتیاط اس میں ہے کہ اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کریں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ آج لوگ خوشی میں اپنے بچوں کی تصویر ڈالتے ہیں، میرا مائی کیوٹ بیبی، اور کبھی نظر بد لگ گئی تو، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری نیکیوں میں بڑھوتری فرمائے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی، ہم نے قرآن کو سنا بھی اور قرآن کے معانی کی جھلکیوں کو سمجھا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔